آپ سن رہے ہیں ریڈیو ایکسل 1296، دنیا میں سب سے زیادہ سنا جانے والا اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ریڈیو، اور مجھے کہتے ہیں عاطف مسعود۔ بزم سخن میں وقت ہو چکا ہے ایک عدد شاعر کے تعارف کا۔ آج جس ہستی کا تعارف میں آپ کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ کمال کی شاعرہ ہیں، کمال کی شخصیت ہیں، لکھتی ہیں تو دیوانوں کی دیوان بھر جاتے ہیں، بولتی ہیں تو جیسے پھول جھڑتے ہوں۔ الفاظ کا ایک ذخیرہ ہے ان کے پاس۔ اس صدی کی بڑے بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نام ہے ان کا جس سے آپ سب واقف ہیں، ہمارے اس برمنگھم کی، برطانیہ کی، ریڈیو ایکسل کی، خاص طور پہ اس پروگرام کی آن بان شان، جن کے بغیر یہ پروگرام بالکل ادھورا، بالکل سونا، بالکل پھیکا سا رہتا ہے۔ ان کے آنے سے باہر آ جاتی ہے۔ جب وہ آتی ہیں، جب وہ کال کرتی ہیں، جب ان سے بات ہوتی ہے تو دنیا رک سی جاتی ہے، سڑکیں ویران ہو جاتی ہیں، اور جب وہ بولتی ہیں تو جیسے کوئل بول رہی ہو۔ جو الفاظ وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتی ہیں شاید ہی کسی نے سنے ہوں۔ ایک ذخیرہ ہے الفاظ کا، ایک ڈکشنری ہے ان کی اپنی اردو کی، کیا کہنے ہیں۔ بہت ہی قابل محترم، بہت ہی نفیس خاتون، بہت ہی سادہ مزاج خاتون، جن کا نام ہے سائرہ اعظم۔ 3 اپریل 1973 اقبال کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئی۔ اقبال کا شہر، شاعر مشرق اقبال اور شاعر مغرب سائرہ اعظم، اس مغرب کی بہترین شاعر۔ 3 اپریل 1973 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئی۔ تعلیمی قابلیت BA جو کہ انہوں نے گورنمنٹ ڈگری کالج سیالکوٹ سے کیا۔ پچھلے 30 سال سے برطانیہ میں مقیم ہیں۔ اردو شاعری کا شوق انہیں کالج کے زمانے سے ہی رہا۔ برطانیہ میں جب سے آئی ہیں انہوں نے مزید تعلیم حاصل کی، A لیول کیا، O لیول کیا، اور ٹیچنگ ڈپلومہ بھی کیا ہوا ہے۔ لوگوں کو اردو سکھاتی رہی ہیں۔ NVQ لیول 3 بھی کیا ہوا ہے۔ اردو ٹیچر رہ چکی ہیں بھائی۔ جیسے میں نے تعارف میں بتایا کہ انتہائی قابل شخصیت ہیں، تو کتنے لوگوں کا مستقبل سنوارا ہوگا اردو سکھا کر انہوں نے۔ آج کل ہیلتھ سوشل کیئرر ہیں۔ کتاب بہت جلد شائع ہونے والی ہے، کافی حد تک کام ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ان کی کتاب کا بے صبری سے انتظار ہے، کیونکہ ہر بندہ ہی متاثر ہے ان کی شاعری سے، اور جتنا میں متاثر ہوں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب بھی وہ پروگرام میں فون کرتی ہیں ہماری یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں، اس پروگرام کو سن رہی ہوتی ہیں، اس پروگرام میں وہ حصہ لیتی ہیں اور اپنی شاعری سنا کر کے ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ ریڈیو ایکسل کے پروگرام بزم سخن میں اپنی شاعری جب بھی وہ متعارف کرواتی ہیں لوگوں کے دل مو لیتی ہیں، دل جیت لیتی ہیں، اور اسی لیے وہ ریڈیو ایکسل کی بہت مشکور بھی رہتی ہیں ہمیشہ۔ تو سائرہ اعظم شاعر مغرب کا خطاب ریڈیو ایکسل نے اور بزم سخن کے اس پروگرام میں عاطف مسعود نے انہیں دیا ہوا ہے۔ ان کے چند غزلیں اور غزلیں ہی پروگرام میں شامل کرنے کی جسارت کر رہا ہوں میں۔ چھوٹا منہ ہے اور بڑی بات ہے، میں یہ نہیں پڑھ سکتا، میں یہ جسارت، یہ جرت کرنے کے قابل نہیں ہوں کہ میں سائرہ اعظم جیسے بڑے شاعر کا کلام اپنی زبان سے پڑھوں، کیونکہ یہ جو کلام وہ لکھتی ہیں یہ صرف انہی کو شوبھا دیتا ہے، وہی پڑھ سکتی ہیں، وہی اسے اس لے میں سمجھ سکتی ہیں جس سوچ میں وہ لکھتی ہیں۔ کیا بات ہے، ایک ایک لفظ کے ہزاروں لاکھوں معنی نکال دیتی ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا الفاظ ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے
اور ان کا کیا مقصد ہے. واہ 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 واہ. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کسی کو متاثر کرنا ہو شاعری سے تو سائرہ اعظم کی شاعری سنا کر آپ انہیں متاثر کر سکتے ہیں. تو عرض کیا ہے، میں جسارت کر رہا ہوں پڑھنے کی سائرہ اعظم کی ایک غزل ہی کہہ لیتے ہیں اسے ویسے. شدت سے چاہا تھا جسے وہ بے وفائی کی انتہا کر گئے. واہ 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 واہ. شدت سے چاہا تھا جسے وہ بے وفائی کی انتہا کر گئے. چل کر ساتھ میرے وہ کیوں رستے جدا کر گئے. پل پل جن کے ساتھ کٹتے تھے اب ایک پل میں تنہا کر گئے. دکھوں کے توڑ کر پہاڑ وہ ہر غم کی ابتدا کر گئے. چھڑا کے ہاتھ رستے میں وہ منزل سے ہمیں لاپتہ کر گئے. عمر بھر ساتھ نبھانے کا کیا وعدہ وہ ہر قسم توڑ کر ہمیں بے آسرا کر گئے. چاہت میں جن کے گرفتار تھے وہ پیار کی ہر زنجیر سے سائرہ ہمیں رہا کر گئے. میرے بن خوش رہو صدا یہ جاتے جاتے کیسی دعا کر گئے. شدت سے چاہا تھا جسے وہ بے وفائی کی انتہا کر گئے. واہ، انتہا ہی کر دی آپ نے. انتہا سے بھی آگے نکل جاتی ہیں کبھی کبھی تو یہ میں کہتا ہوں جی واہ واہ واہ. بہت سارے مشاعروں میں ان کو دعوت دی جاتی ہے لیکن یہ وہاں پر نہیں جا پاتی ہیں، کچھ مصروفیت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن سائرہ اعظم نے مشاعرے شروع کر دیے، مشاعروں میں جانا شروع کر دیا، تو وہاں پر یہ جو چھوٹے موٹے شعراء کرام ہوتے ہیں نا، ان کی تو ٹانگیں ہی کام جائیں گی. وہ مشاعروں میں آنا چھوڑ دیں گے سائرہ اعظم کی شاعری کی دہشت کی وجہ سے. تو سائرہ اعظم نے زندگی کے بارے میں کیا خوب لکھا ہے، کیا ہی خوب لکھا ہے زندگی کے بارے میں. زندگی کو جیسے کسی کوزے میں سمیٹ دیا ہو. تو عرض کیا ہے، میں پھر سے جسارت کر رہا ہوں پڑھنے کی. خوشی اور پیار کا نام ہے زندگی. خوشی اور پیار کا نام ہے زندگی. جیت اور ہار کا نام ہے زندگی. کبھی جینے کی آرزو جگاتی ہے، کبھی مایوس اور اداس پل دے جاتی ہے زندگی. خوبصورتی کے موسم دکھا کر مسکرانا سکھاتی ہے زندگی. کبھی اپنوں سے جدائی کا غم دے جاتی ہے زندگی. کبھی ان کی یاد سے دلوں کو تڑپاتی ہے زندگی. سچ ہے کہ مشکل گھڑی میں ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے زندگی. کبھی خدا کے بہت قریب لے جاتی ہے زندگی. دعا کی قبولیت کے روشن دیے دلوں میں جگاتی ہے زندگی. ہائے ہائے زندگی. کبھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنے کا درس دیتی ہے زندگی. کبھی یہ زندگی نشیب و فراز پر چلنا سکھاتی ہے، کبھی ٹھوکر مار کر راستے کا پتھر بناتی ہے، اور کبھی اسی پتھر کو ہیرا بنا کر اس کی بادشاہی کا جلوہ دکھاتی ہے زندگی. کبھی مفلسی کا ساتھی ہے زندگی، ہر کسی کا دامن خالی کر جاتی ہے زندگی. کبھی دولت کے انبار لگا کر بھی کس طرح کروٹ بدلتی ہے زندگی، کہ ہر دانا آدمی کی سوچ سے جدا ہے یہ زندگی. ہائے زندگی، ہائے زندگی. کیا کمال لکھا ہے سائرہ اعظم آپ نے. شاعر مغرب سائرہ اعظم کا تعارف چل رہا ہے. ہم اس 2 گھنٹے کے پروگرام میں تو کیا، اپنی ساری زندگی کے اگلے پروگرامز میں اگر میں سائرہ اعظم کے تعارف کروانے کی کوشش کروں تو مجھے یقین ہے کہ یہ وقت کم پڑ جائے گا، لیکن ان کا تعارف ختم نہیں ہو سکتا. قلم سوکھ جائیں گے، صفحات ختم ہو جائیں گے، ہمارا ایئر ٹائم بھی ختم ہو جائے گا، یہ مائک آواز نکالنا بند کر دے گا، یہ پینل خراب ہو جائے گا، لیکن ان کا تعارف کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ سائرہ اعظم جیسی پائے کی شاعرہ، شاعر مغرب
ہمارے درمیان زندہ و جاوید موجود ہیں. تو یہ جناب شاعرہ اعظم کا جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، ایسے ہی تو نہیں نا شاعری میں وزن آتا، ایسے ہی تو نہیں نا شاعری میں درد آتا. درد پر لکھیں تو انتہا کر دیتی ہیں، زندگی پہ لکھیں تو بس میں کہتا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ بس اب ہم کو فوت ہو جانا چاہیے ہے. اس سے زیادہ زندگی کے بارے میں آپ کیا جانیں گے. جس قافیے کو اٹھا لیں، جس ردیف کو اٹھا لیں، اس کو اتنا متاثر کرتی ہیں کہ بس نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے. چلیں جی، یہ تھا سائرہ اعظم کا تعارف جو کہ آپ نے سنا ریڈیو ایکسل 1296 سے، اور مجھ ناچیز کی آواز جو آپ کے کانوں تک ٹکرائی. میں سائرہ اعظم کے تعارف کا حق تو ادا نہ کر سکا ہوں اور نہ ساری زندگی کر سکوں گا، لیکن جتنا کیا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں اب تک جتنے تعارف میں کروا چکا ہوں، پچھلے 2-3-4 مہینوں سے میں نے یہ پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس سے بہتر تعارف نہ میں کسی شاعر کا کروا چکا ہوں پہلے، اور نہ ہی میں آگے کروا سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے ہیں. اور سائرہ اعظم، ان کے لیے تو دل کرتا ہے کہ بس بولتے ہی چلے جاؤ، پھول جھڑتے چلے جائیں گے. واہ 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 واہ.